فائدہ آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے، مائک دیں. السلام علیکم جی، محمد حسیب نام ہے میرا. میں بینک گیا تھا گلبرگ دفتر کے کام سے، تو نہر سے جب مال پہ چڑھتے ہیں تو موٹر سائیکل میں پیٹرول بالکل ختم ہو گیا. میں نے اسی دوران سورہ کریش اور سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دی، اور اس کی برکت سے نہر مال روڈ جو نہر ہے وہاں سے لے کے پہلے میں ایوان اقبال تک گیا، اور ایوان اقبال سے شملہ پہاڑی کے پاس جو پی ایس او کا پمپ ہے وہاں تک گیا، اور ٹینکی جب میں نے دیکھی تو بالکل خشک تھی، اور اس کی برکت سے میں وہاں تک پہنچ گیا. جزاک اللہ. اور کوئی عمل نہیں آزمایا آج تک؟ بس یہی تجربہ ہوگا؟ نہیں، اور بھی آپ نے یا ممیتو یا قابضو یا صبورو یا مانیو وغیرہ پڑھایا تھا، اس کی وجہ سے اب نماز میں میرا دل لگنا شروع ہو گیا. جب تک نماز نہ پڑھ لوں چین نہیں آتا. اس سے پہلے حالانکہ کہ دل کیا نماز پڑھ لی چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اب یہ ہے کہ نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا، نمازیں پوری کر کے ہی سوتا ہوں. اور کسی عمل کا فائدہ آپ کی زندگی میں پایا ہوا آپ نے؟ اس کے علاوہ سورہ کوثر آپ نے بتائی ہوئی 129 بار، وہ میں نے پڑھنی شروع کی ہوئی ہے. اس سے واقعی برکت ہوتی ہے آپ کے پیسے میں اور تنخواہ میں. کیا برکت ہوتی ہے؟ پہلے پیسے بالکل ختم ہو جاتے تھے، تنخواہ جیسے ہی آتی تھی تو لاسٹ جو ڈیز ہوتے تھے ان میں بڑی مشکلات ہوتی تھی، لیکن اب برکت یہ پڑی ہے کہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں مجھے مہینے کے آخر تک. اور کسی عمل سے کسی ٹوٹکے سے فائدہ پایا؟ نہیں، ابھی میں یہی کر رہا ہوں اذکار وغیرہ. آپ بتائیں. السلام علیکم، میرا نام سفیان احمد ہے. مجھے غصہ بھی رہتا تھا. آپ کا ایک عمل آپ نے بتایا تھا کہ وضو کے 3 گھونٹ، وہ عمل کیا تو اس سے غصے کو کافی کنٹرول ہوا. جزاک اللہ. کیا کنٹرول ہوا؟ اب غصہ نہیں آتا اتنا. وضو کے 3 گھونٹ. جی. اور کوئی عمل مشاہدہ آپ کے تجربے میں؟ سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنے سے روزی میں کافی برکت ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ میری زندگی میں ہوا. ماشاء. اور کوئی فائدہ ٹوٹکا؟ نہیں، ابھی تک یہی تجربہ ہوا ہے. اور بتائیں. السلام علیکم حضرت جی، جب بھی راستہ میں چلتے ہیں یا ویسے کبھی کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اللہ رب العزت زبان پہ جاری فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی برکت سے کوئی زیادہ چوٹ بھی لگی ہو تو اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور الحمدللہ حادثات سے حفاظت رہتی ہے. اس کے علاوہ رات کو مانسرا سے آتے ہوئے بہت زیادہ دھند کی وجہ سے جگہ جگہ پہ ایک تو ٹریفک جام تھی، تو علم نشرح لگا پڑتے تو الحمدللہ میں راستہ مل جاتا تھا، اور بحفاظت ہم سفر میں ہی پہنچ گئے. اور گھر سے نکلتے ہوئے اکثر یہ کرتے ہیں کہ یا حفیظ و یا سلام 11 مرتبہ والا ہر درود شریف سارے گھر والوں کی حفاظت کر کے نکلتے ہیں، تو اس کی برکت سے اکثر حادثات سے حفاظت ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں والدہ محترمہ چھت کی سیڑھیوں سے نیچے گر گئیں، اور ایسا تھا اگر نیچے کی سیڑھی پہ خدا نہ خواستہ وہ لگ جاتی تو بہت زیادہ ان کو چوٹیں آتی. تو ان اعمال کی برکت سے اللہ رب العزت نے گری ہیں لیکن اللہ نے بچا لیا، ان کو چوٹ لگنے سے محفوظ رہی ہیں. بہت زیادہ گہری چوٹیں نہیں آئی ان کو، کوئی ہڈی وغیرہ کوئی اس طرح الحمدللہ اللہ نے بڑی حفاظت فرمائی ہے. ہاں جی. اور السلام علیکم، میں بچرا باز ضلع باول نگر سے آیا ہوں. میرا 2006 میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور بہت زبردست ایکسیڈنٹ. بایاں حصہ ٹوٹ گیا، پھیپڑا زخمی ہو گیا، میں بے ہوش تھا. اور پہلا میرا آپریشن جو ہے وہ پھیپڑے کا ہوا، تو اس کے بعد دوسرے آپریشن کے لیے کوشش کرتا رہا. ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے پاس ایڈمٹ کر کے جواب دے دیتے تھے کہ آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ بائیں طرف اللہ پاک نے سارا انسان کا نظام رکھا ہے، اس سائڈ کا آپریشن ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو کسی اللہ والے نے مجھے بتایا، اس وقت حضرت صاحب سے کچھ تعلق نہیں تھا، نہ جانتے تھے کہ حضرت صاحب کہاں ہیں یا کون ہیں. تو کسی اللہ والے نے بتایا کہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے جائیں. میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا پڑھتا آیا
تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کا آپریشن نہیں ہوتا. میں نے کہا جناب کر لیں، مہربانی آپ کی. کہنے لگا آپ زندگی کے دشمن ہیں. میں نے کہا دشمن تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں، میں بہت تنگ ہوں، یا تو اللہ پاک صحت دے دے یا اپنے پاس بلا لے. تو اس نے مجھے ایڈمٹ کر لیا. دوسرے دن آپریشن کا بتایا، یہاں زینب میموریل ہسپتال کلمہ چوک میں ہے، وہاں مجھے ایڈمٹ کیا. تو انہوں نے میرا آپریشن جب کرنے لگے تو کہنے لگے یہ آدمی عجیب انسان ہے، جو میں روکتا ہے آپریشن نہ کرو، یہ آپریشن کر لیا کرتا ہے. مختصر بات کیجیے. اس وقت بھی میری زبان پہ یہی الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس نے آپریشن کیا. آپریشن کے بعد میرے وارثوں کو بتانے لگا جب آپریشن ہو گیا یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا آپریشن ہے. اس کے بعد دوسری دفعہ جب میں آیا وہ ٹانکے وغیرہ کھلوانے کے لیے تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے امریکہ میں پتہ کیا ہے، امریکہ میں بھی اس قسم کا کوئی آپریشن وغیرہ نہیں ہوا. جی ماشاء اللہ. اور بتائیں جی، اور کون بتائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے میرا بھتیجا گیا تھا پارک میں، تو وہاں سے آنے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ رونے لگ گیا تھا. تو 3 سے 4 دن سے رو رہا تھا. تو کل کی بات ہے، کل ہی میں نے اسے اذان والا عمل افا سفتم اور 7 دفعہ اذان کا عمل کیا تو وہ اسی ٹائم جو ہے وہ خاموش ہو گیا، سو گیا. اور اس کے علاوہ تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے چلان چھٹوانا تھا تو بینک بھی بند ہو گئے ہوئے تھے. تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا، 3 بجے کا. تو میں نے اسے ریکویسٹ بھی کی کہ بھائی میں نے نہیں آ سکتا کل، تو اس نے نہ مانا. پھر میں نے سورۃ القریش پڑھنا شروع کر دی اول آخر شریف کے ساتھ، پھر بھی نہ مانا. پھر میں جو اس کا جو برانچ مینیجر جو تھا میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا سر آپ کی ریکویسٹ ہے، آپ کائنڈلی کر دیں. تو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ میرا چلان کاٹ دیا سورۃ القریش کی برکت سے. جزاک اللہ. ہاں جی، اور کون بتائے گا؟ السلام علیکم. میری گھر والی کو اثرات تھے تو انہوں نے یا کارو کا عمل شروع کیا یا جنوری سے. تو الحمدللہ 3-4 مہینے بعد ہی تو اس پر جو اثر وہ حاضر ہو گئے اور معافیاں مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم پڑھائی بند کر دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پڑھائی بند کر دو. میں نے پڑھائی بند نہیں کی. آخر وہ معافیاں مانگتے مانگتے چلے گئے اور دوبارہ ابھی تک نہیں آئے. اور اس کی بارگاہ سے یہ بات کہ ہمارا روزگار بھی کافی سیٹ ہو گیا ہے. اور آپ باقاعدہ اس کا موکل آتا ہے ہر منگل. وہ کہتے تھے اگربتی وغیرہ جلایا کرو اور خیرات وغیرہ کیا کرو یا کہاں ہو گیا عمل سے. اور حرکت والی تھیلی کا بھی اتنا ہم نے جو عمل شروع کیا تھا الحمدللہ اتنا ہے کہ برکت والی تھیلی میں ختم نہیں ہوتے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس سے مقصد کوئی نہ کوئی خالی نہیں رہتی بالکل بھی تھیلی. بس جی، اللہ پاک آپ کو برکت عافیت سے